اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سراج السالکین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کریم حضور نبی الرحمت تاجدار مٹھرے شافائے روزے جزا و محشر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک ایک جو فرمان عالی شان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو جو ابھی میں حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیماروں کی تیمارداری جا کے کرتے ہیں نا، گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا جہاں بھی ان کا کوئی عزیز یا محب یا موسن یا اپنے گھر کا کوئی فرد تو جو بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جو شخص بیمار کے پاس جاتا ہے نا، تو جب وہ اس کی تیمارداری کر کے اس کا حال چال پوچھ کے واپس آتا ہے اپنے گھر کو، تو جب وہ وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں سے لے کر اس کے جو گھر تک جو ہے واپس آنے تک میرے آقا کریم سونے شہنشاہ تاجدار عظیم سونے محبوب رب العرش الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے نا، وہ جو بندہ ہے جو بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے گیا ہے، وہ وہاں سے لے کے اس بیمار کے گھر سے لے کے اپنے گھر تک جو ہے وہ مسلسل جنت کے جو باغات ہیں نا ان میں رہتا ہے، یعنی کہ بیمار کے گھر سے لے کے اپنے گھر تک جو اس کا درمیانی رستہ ہے نا، وہ جو رستہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی کہ جنت کے باغات ہیں جس میں وہ رہتا ہے۔ تو کتنا اجر ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنے کا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے باغات میں رہتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کا حسن اخلاق، اس کا رویہ اچھا ہے، اس کا بول چال اچھا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے، محبین سے، دوستوں سے، احبابوں سے، اللہ کی خلق سے، تو وہ روزے دار اور رات کو جو شخص قیام کرتا ہے اس کا وہ درجہ پا لیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا ہے، اور اس آپ کے فرمان کو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ لجپال جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ سونے لجپال سونے کریم آقا تاجدار سونے مٹھرے صاحب یوم النشور
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے عزیز و اقارب سے قطع تعلق کرنے والا جو بندہ ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں قربان جاؤں آپ کے فرمان علی شان پر، تو جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ کیا ہے؟ وہ سچ ہے، وہ حق ہے، کیونکہ جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حکم الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ حکم ہے جو میرے مالک نے فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، محبین سے، محسنین سے اور اللہ کی خلق سے جو ہے نا اچھا رویہ اور سلوک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سونا مالک سونے آقا علیہ السلام کی جو سونے آقا علیہ السلام کی